ایک مرتبہ امام صاحب نے کپڑوں کے کچھ تھان ان کے حوالے کیے اور ایک تھان کی طرف اشارہ کر کے بتلایا کہ اس میں عیب ہے، جب خریدار کو بیچو تو اس وقت بتلا دینا کہ اس میں یہ عیب ہے۔ اب جو بیچنے کا وقت آیا تو وہ بھول گئے، یعنی قصداً انہوں نے ایسا کیا اور ایسا نہیں، یاد ہی نہیں رہا، بے خبری میں وہ بیع ہو گئی۔ وہ آدمی چلا گیا مال لے کر، 20,000 درہم کے اندر یہ بیع ہوئی تھی۔ جب وہ رقم لے کر کے آئے، پوچھا کہ وہ خریدار کو عیب بتلایا تھا؟ جواب میں کہا کہ میں تو بھول گیا۔ تو اس پر امام صاحب نے وہ 20 کے 20,000 صدقہ کر دیے کہ اب اس سے استعمال نہیں کیا۔ کوفہ کے جنگلوں میں ایک قافلہ لوٹا گیا، قافلے کے سامان میں بکریاں بھی تھی اور وہ لوٹی ہوئی بکریاں کوفہ کے بازار میں فروخت ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو امام صاحب نے تحقیق کی کہ بکری کی عمر کیا ہوتی ہے، بتایا گیا زیادہ سے زیادہ 7 سال کی۔ تو کوفہ میں رہتے ہوئے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ یہ تو حرام غذا سے بچنے کا اتنا زیادہ، حرام تو بڑا خطرناک، حرام کی وجہ سے عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس میں ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی نے کوئی کپڑا 10 درہم سے خریدا، ان 10 درہموں میں 1 درہم حرام کا اور باقی 9 درہم جو ہے وہ حلال کے، جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کان میں دونوں انگلیاں دے کر فرمایا سمتا ان لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیتہ یقولھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے میں نے اگر نہ سنا ہو تو میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ اور اسی طرح حرام غذا کی وجہ سے دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کے لیے غذا کا حلال ہونا شرط ہے۔ فضائل رمضان میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدو نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعا لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ کوئی حاکم ظالم قسم کا جب آتا تھا تو وہ لوگ بد دعا کرتے تھے اور وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ جب حجاج ابن یوسف جو مشہور ظالم ہے کوفہ کا گورنر بن کر کے آیا تو اس کو بھی پتا چلا کہ کچھ ایسے خطرناک لوگ ہیں یہاں، تو اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں خاص طور پر ان لوگوں کو مدعو کیا۔ جب دعوت سے فارغ ہوئے تو حجاج کہنے لگا ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا، آئندہ کے لیے ان کی بد دعا سے میں محفوظ ہو گیا۔ تو بہرحال حلال غذا یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی من اکل طیبا، جس آدمی نے حلال غذا کھائی۔ دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعمل فی سنتی، اور سنت کے مطابق عمل کیا۔ سنت پر عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی لیے مبعوث فرمایا کہ انسانیت کو اللہ کا محبوب طریقہ زندگی گزارنے کا جو ہے وہ بتائیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سب کو بتلا دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور باری تعالیٰ نے فرما دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کے نتیجے میں اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ جس شان سے کیا ہے جگہ جگہ اور جس محبت سے کیا ہے، جب میں اس کو پڑھتا تھا تو میرے دل میں خیال آتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مقام تو ان سے بڑھ کر ہے، پھر بھی آپ کے متعلق ایسا انداز اختیار نہیں کیا گیا۔ کہ جب اس آیت کریمہ میں میں نے غور کیا
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ جب اس نے غور کیا تو میرا سارا اشکال ختم ہو گیا۔ جس ذات کی پیروی کرنے پر آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہو، خود ان کی محبوبیت کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہوگا، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی یہ گویا ہمارے لیے ضمانت ہے اللہ کی محبت کی۔ اور اللہ کی محبت کا کیا حال ہے؟ بخاری شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل سے فرماتے ہیں، جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ چنانچہ حضرت جبریل اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد آسمانوں میں فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یوزع له القبول فی الارض، اس کے بعد اللہ کے اس بندے کے لیے زمین کے اندر مقبولیت ڈال دی جاتی ہے۔ گویا اللہ کی پوری مخلوق کے اندر وہ کیا بن جاتا ہے؟ اللہ کا محبوب